چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھیں، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھیں، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی ادائیگی کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ غلام طہا۔ غلام طہا۔ اور آپ کا نام؟ اسد اللہ۔ اسد اللہ۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ عبدالحفیظ۔ عبدالحفیظ۔ اور آپ کا نام؟ برہان احمد۔ برہان احمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے گا وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ لیل سیکھ رہے تھے، اور سورہ لیل کی 15ویں اور 16ویں آیت ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لیل کی 17ویں اور 18ویں آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے واو۔ اس پر کون سی حرکت ہے؟ صبر۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے سین۔ اس پر کون سی حرکت ہے؟ صبر۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے یا۔ اس پر کون سی حرکت ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے جیم۔ اس پر کون سی حرکت ہے؟ صبر۔ کون سی حرکت ہے؟ صبر۔ زبر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف پر زبر پیش یا پھر زیر ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ متحرک۔ اور متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو ان تمام حروف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اب پیارے بچوں، یہ سین ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد، اور تیسرا حرف ہے ثا۔
جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اسی طرح جب ہم صاد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن ان دونوں میں فرق اس طرح ہوگا کہ سین کو ہم باریک پڑھیں گے اور صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی اور جب ہم سا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز ہی نہیں آئے گی، سمجھ آیا؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے سین زبر سا، سین زبر سا، اور اسے پڑھیں گے صاد زبر صا، صاد زبر صا، اور اسے پڑھیں گے فا زبر ثا، تا زبر سا، سا سا صا صا فا۔ تا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی اب پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون، اور اس پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید، کیا کہتے ہیں؟ تشدید، تشدید۔ اور تشدید والے حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد، مشدد۔ اب مشدد حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ یعنی یہاں نون پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف جیم سے ملا کر پڑھیں گے، اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ اب یہاں نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، زبر، تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ اب پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نون پر تشدید ہو یعنی نون مشدد ہو تو اس میں ہم غنہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ گنہ، کیا کریں گے؟ گنہ، غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے با، اس پر کون سی حرکت ہے؟ پیش، تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، تو اسے کس طرح پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ اب پیارے بچوں ہا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ یعنی اسے پڑھنا ہے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا ہا ہا، ہا، ہا ہا، ہا۔ ہا، فرق سمجھ میں آیا؟ جی، اب یہاں ہا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام، اور اس پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم، جزم، اور جزم والے حرف کو کہتے ہیں ساکن۔ اب ساکن حرف کو پڑھنا کس طرح ہے، اسے ہم پڑھیں گے کس طرح، اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یعنی یہاں لام ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف ہا سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ، اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے تا، اس پر ہے جزم، تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ اپنے سے پہلے والے متحرک حروف سے ملا کر، اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے تا، اس پر کون سی شکل ہے؟ جزم، تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ اپنے سے پہلے والے متحرک حروف سے ملا کر، اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے قاف۔ کیا ہے؟ قاف، کیا ہے؟ قاف، اب اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، کون سی حرکت ہے؟ زبر، اب پیارے بچوں تا اور قاف ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے کاف اور ایک حرف ہے قاف، اسی طرح ایک حرف ہے تا اور ایک حرف ہے طا۔ جب ہم کاف اور تا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ باریک، اور جب ہم قاف اور طا کی ادائیگی کریں گے تو انہیں موٹا پڑھیں گے، کیونکہ طا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟
मोटा मोटा पढ़ेंगे। और इन दोनों को किस तरह पढ़ेंगे? बारीक बारीक पढ़ेंगे। यानी इसे पढ़ेंगे काफ ज़बर का, काफ ज़बर का और इसे पढ़ेंगे कॉफ ज़बर का, कॉफ ज़बर को और इसे पढ़ेंगे ता ज़बर ता, ता ज़बर ता और इसे पढ़ेंगे ता ज़बर ता, तो ज़बर को का 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 को का का का। को इसी तरह ता 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 तो ता ता ता। तो फर्क समझ में आया? जी। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम और इस पर है तशदीद। और मैंने आपको अभी बताया कि तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद। अच्छा, मुशद्दद हर्फ को हम पढ़ते कितनी मर्तबा हैं? 2 मर्तबा। 2 मर्तबा। एक मर्तबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मर्तबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक। तो यहाँ लाम पर तशदीद है तो इसे हम एक मर्तबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ कॉफ से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मर्तबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। अब इस पर है ज़बर, तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ज़ाल। क्या है? ज़ाल। क्या है? ज़ाल। ज़ाल। अब प्यारे बच्चों, ज़ाल भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है ज़ाल, दूसरा हर्फ है ज़ा और तीसरा हर्फ है ज़ा। जब हम ज़ाल और ज़ा की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों में फ़र्क इस तरह होगा कि ज़ाल को हम बारीक पढ़ेंगे और ज़ा को हम मोटा पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मोटा। मोटा पढ़ेंगे। और जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। ठीक है, इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी और इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। यानी इसे पढ़ेंगे ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़बर ज़ा और इसे पढ़ेंगे ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा 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 ज़ा, ज़ा और इसे पढ़ेंगे ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा 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 ज़ा। ज़ा। फर्क समझ में आया? जी। अब यहाँ ज़ाल के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। ज़ेर है। फिर इसके बाद है या साकिन, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो वहाँ या मद्दा होता है। क्या होता है? या मद्दा। क्या होता है? या मद्दा। या मद्दा। और या मद्दा को भी हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ के बराबर। तो यहाँ पर भी हम इसे 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है या। इस पर कौन सी हरकत है? पेश। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा साकिन। क्या है? हमजा साकिन। हमजा साकिन। तो इसे हम इससे पहले वाले मुताहर्रिक हर्फ या से मिलाकर पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमजा साकिन है और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जहां भी हमजा साकिन हो तो उसे हम झटका देकर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? झटका देंगे। झटका देकर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता। ता के नीचे क्या है? ज़ेर। फिर इसके बाद है या साकिन। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या होगा? या मद्दा। या मद्दा। और या मद्दा को कितना खींचेंगे? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ के बराबर। तो इसे भी हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम। इस पर क्या है? ज़बर। फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ, और अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होगा? अलिफ मद्दा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को कितना खींचना है? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ के बराबर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। इसे किस तरह पढ़ना है? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा, और इस पर जो आप हरकत जो शक्ल देख रहे हैं इसे कहते हैं उल्टा पेश। क्या कहते हैं? उल्टा पेश। उल्टा पेश। अब उल्टा पेश को किस तरह पढ़ेंगे? तो उल्टा पेश को भी हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ के बराबर। तो यहाँ हा को हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है या। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है जा। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इन तीनों को हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए।
پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے کاف اور اس پر ہے تشدید. کیا ہے؟ تشدید. کیا ہے؟ تشدید. تشدید. تشدید والے حرف کو کہتے کیا ہیں؟ مشدد. مشدد. اور مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی خود کی حرکت کے مطابق. اپنی خود کی حرکت کے مطابق. تو یہاں پر کاف کو بھی ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. اب یہاں پر اس پر حرکت ہے کھڑا زبر. کیا ہے؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر. اور کھڑا زبر کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم کاف کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اسی کے ساتھ ہماری ان دونوں آیات کے قواعد مکمل ہوئے اور آخر میں ہے گول دائرہ یعنی وقف کا نشان. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کریں گے یعنی آواز اور سانس دونوں کو روک دیں گے ختم کر دیں گے. تو اسی کے ساتھ ہماری اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. واو زبر وا. واو زبر وا. سین زبر سا. سین زبر سا. وسا. وسا. یا پیش یو. یا پیش یو. وسا یو. وسا یو. جیم نون زبر جن. جیم نون زبر جن. وسا یو جن. وسا یو جن. نون زبر نا. نون زبر نا. وسا یو جن. وسا یو جن. با پیش بو. با پیش بو. وسا یو جنبو. وسا یو جنب. ہا لام زبر حل. ہا لام زبر حل. وسا یو جنبو حل. وسا یو جنب حل. حمزہ تا زبر ات. حمزہ تا زبر ات. قاف لام زبر قل. قاف لام زبر قل. اتقل. اتقل. وسا یو جنبو حل اتقل. وسا یو جنب حل اتقل. لام زبر لا. لام زبر لا. دال یا زیر ذی. دال یا زیر ذی. لذی. لذی. وسيجنبها الأتقى الذي. وسيجنبها الأتقى الذي. یا حمزہ پیش یو. یا حمزہ پیش یو. تا یا زیر تی. تا یا زیر تی. یؤتی. 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 وسيجنبها الأتقى الذي یؤتی. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي. میم الف زبر ما. میم الف زبر ما. لام زبر لا. لام زبر لا. مال. مال. ہا الٹا پیش ہو. ہا الٹا پیش ہو. مالہ. مالہ. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله. یا زبر یا. یا زبر یا. تا زبر تا. تا زبر تا. یتا. یتا. زا کاف زبر زک. تا کاف زبر زک. یتا زک. یتا زک. کاف کھڑا زبر کا. کاف کھڑا زبر کا. یتزکا. یتزکا. وسيجنبها الأتقى الذي. وسيجنبها الأتقى الذي. يؤتي ماله يتزكى. يؤتي ماله يتزكى. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. وسيجنبها الأتقى الذي. وسيجنبها الأتقى الذي. يؤتي ماله يتزكى. يؤتي ماله يتزكى. يؤتي ماله يتزكى. يؤتي ماله يتزكى. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ آپ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو زبر وا. سین زبر سا. وسا یا پیش یو. وسا یو
جیم نون زبر جن وسیجن نون زبر نا وسیجن با پیش بو وسیجنبو علام زبر حل وسیجنبو حل حمزہ زبر ات قاف قاف لام زبر قل اتقل وسیجنبو حل اتقل لام زبر لا ذال یا زیر ذی لذی وسیجنبو حل اتقل لذی یا حمزہ پیش یو تا یا زیر تی یؤتی وسیجنبها الاتقى الذي یؤتی میم الف زبر ما لام زبر لا مالا ہا الٹا پیش ہو مالہ وسیجنبها الاتقى الذي یؤتی مالہ یا زبر یا تا زبر تا یتا زا کاف زبر زک یتزک کاف کھڑا زبر کا یتزکا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے، تشریف رکھیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب۔ آج انشاءاللہ ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا سیکھیں گے۔ کون سی دعا؟ مسجد میں داخل ہونے کی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے نا؟ جی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح لی اللہم افتح لی ابواب 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 اللہم افتح لی اللہم افتح لی ابواب ابواب رحمتک۔ رحمتک۔ کس کس کو یاد ہو گئی؟ جی آپ سنیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی اور کوئی؟ آپ سنائیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اچھا صحیح سنائی، لیکن اللہم افتح لی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جی اور کوئی؟ آپ سنائیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا